دانیل 10واں باب۔ شاہ فارس خورس کے تیسرے سال میں دانیل پر، جس کا نام بیلتشزر رکھا گیا، ایک بات ظاہر کی گئی، اور وہ بات سچ اور بڑی لشکر کشی کی تھی، اور اس نے اس بات پر غور کیا اور اس رویا کا بھید سمجھا۔ میں دانیل ان دنوں میں 3 ہفتوں تک ماتم کرتا رہا، نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا، نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا، جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ اور پہلے مہینے کی 24ویں تاریخ کو، جب میں بڑے دریا یعنی دریائے دجلہ کے کنارے پر تھا، میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کتانی پیراہن پہنے اور وفاس کے خالص سونے کا پٹکا کمر پر باندھے کھڑا ہے۔ اس کا بدن زبر جد کی مانند، اور اس کا چہرہ بجلی سا تھا، اور اس کی آنکھیں آتشی چراغوں کی مانند تھیں۔ اس کے بازو اور پاؤں رنگت میں چمکتے ہوئے پیتل سے تھے، اور اس کی آواز انبوا کے شور کی مانند تھی۔ میں دانیل ہی نے یہ رویا دیکھی، کیونکہ میرے ساتھیوں نے رویا نہ دیکھی، لیکن ان پر بڑی کپکپی طاری ہوئی، اور وہ اپنے آپ کو چھپانے کو بھاگ گئے۔ سو میں اکیلا رہ گیا اور یہ بڑی رویا دیکھی، اور مجھ میں تاب نہ رہی، کیونکہ میری تازگی پس مردگی سے بدل گئی، اور میری طاقت جاتی رہی۔ پر میں نے اس کی آواز اور باتیں سنی، اور میں اس کی آواز اور باتیں سنتے وقت منہ کے بل بھاری نیند میں پڑ گیا، اور میرا منہ زمین کی طرف تھا۔ اور دیکھ، ایک ہاتھ نے مجھے چھوا اور مجھے گھٹنوں اور ہتھیلیوں پر بٹھایا، اور اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، عزیز مرد، جو باتیں میں تجھ سے کہتا ہوں سمجھ لے اور سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ اب میں تیرے پاس بھیجا گیا ہوں۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں کانپتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل، خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے، تیری باتیں سنی گئی، اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں۔ پر فارس کی مملکت کے موکل نے 21 دن تک میرا مقابلہ کیا۔ پھر میکائیل، جو مقرب فرشتوں میں سے ہے، میری مدد کو پہنچا، اور میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا۔ پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام میں آنے کو ہے، تجھے اس کی خبر دوں، کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے۔ اور جب اس نے یہ باتیں مجھ سے کہیں، میں سر جھکا کر خاموش ہو رہا۔ تب کسی نے، جو آدم ذات کی مانند تھا، میرے ہونٹوں کو چھوا، اور میں نے منہ کھولا، اور جو میرے سامنے کھڑا تھا اس سے کہا، اے خداوند، اس رویا کے سبب سے مجھ پر غم کا ہجوم ہے، اور میں ناتوان ہوں۔ پس یہ خادم اپنے خداوند سے کیوں کر ہم کلام ہو سکتا ہے؟ پس میں بالکل بے تاب و بے دم ہو گیا۔ تب ایک اور نے، جس کی صورت آدمی کی سی تھی، آ کر مجھے چھوا اور مجھ کو تقویت دی، اور اس نے کہا، اے عزیز مرد، خوف نہ کر، تیری سلامتی ہو، مضبوط و توانا ہو۔ اور جب اس نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے توانائی پائی، اور کہا، اے میرے خداوند، فرما، کیونکہ تو ہی نے مجھے قوت بخشی ہے۔ تب اس نے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ میں تیرے پاس کس لیے آیا ہوں؟ اور اب میں فارس کے موکل سے لڑنے کو واپس جاتا ہوں، اور میرے جاتے ہی یونان کا موکل آئے گا، لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں، اور تمہارے موکل میکائیل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں۔ آمین۔